کائنات کے کسی گوشے کے اندر امید کی کرن باقی موجود نہ ہو، وہاں لدن کا لفظ آتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر یہ سلسلہ یوں ہی جاری ساری رہتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ میری جوانی بھی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، اور بڑھاپا بھی ایسا وقت بلغت من الکبر عتیا، اب تو میرا بڑھاپا بھی حد سے گزر چکا ہے، نہ تو پھوکے سے اس کا علاج ہو سکتا ہے، نہ نبوت سے اس کا علاج ہو سکتا ہے، نہ عبادت سے اس کا علاج ہو سکتا ہے، نہ تعویذ گنڈے سے اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ عتیا حد سے گزر چکا ہے میرا بڑھاپا، اس لیے اب تو میں تجھے ہی کہتا ہوں مل لدن کا، میرے اندر نہ طاقت ہے، نہ سکت ہے، نہ بکت ہے، نہ ہمت ہے، نہ ارادت ہے، نہ حشمت ہے، نہ جلالت ہے، نہ جاہت ہے، نہ جدبت ہے، نہ جذبت ہے، نہ نسبت ہے، نہ ریاست ہے، نہ فراست ہے، نہ عبادت ہے، نہ حجت ہے، نہ منت ہے، نہ لجت ہے، نہ سماجت ہے، نہ حشمت ہے، نہ دبدبہ ہے، نہ روب ہے، بلکہ وہان العزم منی، میری ہڈیاں تو اب اتنی کمزور ہو چکی ہیں، اگر کوئی بہادر مجھے اپنی مٹھی میں لے لے میں تو ہلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، بزرگ بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محبوب دوستوں، محض مخلص مسلم موحد بھائیوں، السلام علیکم۔ جس دور میں اللہ رب العزت کے آخری رسول رسول محترم شرف مجسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا عرب کے سامنے ایک پروگرام پیش فرمایا تھا۔ اس وقت کے انسان کی حالت کا نقشہ اتنا اندھیرے میں تیار کردہ وہ نقشہ تھا جس کی صحیح صورتحال جزوی طور پہ، تحلیلی طور پہ، تفصیل کے ساتھ اگر ذکر کرنا یا اس کی تحلیل کرنے کا ارادہ ہو تو صحیح بات ہے کہ اس وقت کے اندر وہ تفصیلی خاکہ اور نقشہ مکمل طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ خلاصہ یہی ہے کہ جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمودار ہوئے، جلودار بنے،
نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمائے گئے، اس وقت دنیا انسان کی حالت کا نقشہ یہی تھا کہ ان کے اندر بہیمیت تو موجود تھی، حیوانیت تو موجود تھی، نہیں تھا جوہر تو انسانیت کا جوہر موجود نہیں تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے نئے سرے سے ازسر نو تعمیر کا کام شروع فرمایا، بہیمیت سے نکال کر، حیوانیت سے نکال کر، جوہر انسانیت سے ہر مخاطب کو مزین فرمایا، آراستہ پیراستہ کیا، مگر اس میں کچھ وقت بھی خرچ ہوا، کچھ طاقت بھی خرچ ہوئی، کچھ دقت بھی ہوئی، کچھ محنت بھی ہوئی، کچھ مشقت بھی کرنا پڑی، کیونکہ پروگرام اس نوعیت کا تھا محمد الرسول اللہ کا کہ کئی صدیاں پہلے اس پروگرام کی کوئی مثال یا شکل نہیں مل پائی تھی کائنات کے اندر۔ پارٹیاں، دھڑے اور جماعتیں، گروہ اور فرقے، ان کی اتنی یلغار اور بھرمار تھی کہ اس کا شمار کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ہر ایک پارٹی اور جماعت کے پاس اپنی اپنی طرز کا اصول تھا، اپنی اپنی طرز کے قوانین تھے، ضابطے تھے، اور ان کے مذہبی دستور، بڑے بڑے مناشیر، دساتیر، بڑے بڑے ایجنڈے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پروگرام پیش کیا، اس کی مثال ان تمام منشوروں کے اندر قطعا نہیں مل سکتی تھی۔ کسی ایک پہلو کو لیے ہوئے اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنا پروگرام پیش نہیں کیا۔ صرف اصلاحی پروگرام ہو، صرف تنظیمی پروگرام ہو، صرف تبلیغی پروگرام ہو، صرف سیاسی پروگرام ہو، تمدنی پروگرام ہو، محمد الرسول اللہ کا پروگرام تھا تو تحریک یا پروگرام تھا تو انقلابی پروگرام تھا، جس کے اندر تمام وہ پروگرام اور اس کے گوشے آ جاتے تھے جن جن گوشوں کو کائنات کے ایک ایک ذرہ میں ضرورت آنے والی تھی۔ یعنی جتنی کائنات کے اندر کوئی پارٹیاں یا جماعتیں موجود تھیں، وہ مخصوص طبقے کی پیداوار، مخصوص ذہن کی پیداوار، مگر محمد الرسول اللہ کی تحریک اور پروگرام، یہ انقلابی پروگرام، ہیومن لیول پہ پروگرام، انسانی سطح پہ پروگرام، جس وجہ سے کوئی جماعت بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی تھی محمد الرسول اللہ۔ مقابلہ چلا، نتیجہ یہ نکلا کہ جتنیاں پارٹیاں اور جتنی جماعتیں تیار ہو چکی تھیں، ہر ایک جماعت اور فرقہ یا پارٹی یا گروہ اپنے اپنے طور پہ، اپنے اپنے منشور پہ نظر ثانی کرنے کے مجبور ہوئے، مگر محمد الرسول اللہ نے اپنے پروگرام کو کبھی دوسری مرتبہ نہیں سوچا۔ کیوں؟ تمام کائنات کے پروگرام وہ زمین پہ کھڑے ہوئے تھے، محمد کریم کا پروگرام عرش برین کا بنایا ہوا تھا۔ اس لیے کائنات کے لوگ، جماعتوں کے لیڈر، قائد، ان کے امام، ان کے فریس، ان کے مفتی، ان کے شیخ، ان کے رہبان، احبار، ان کے بڑے بڑے افاسرہ، جبابرہ، قساوسہ، رہابنہ، بڑے بڑے ملا اور پیر، بڑے بڑے رؤوسا، بڑے بڑے صدر و صدور، جس شکل اور کیفیت کے اندر کوئی تھا، اس نے تو اپنے طور پہ یہ ضرور سوچا کہ ہم اندر خانے میں بیٹھ کے سوچیں کیا واقعی ہمارے پروگرام کے اندر کوئی چمک دمک موجود ہے، کوئی قوت جاذبی موجود ہے، کوئی مقناطیسی قوت موجود ہے
جو وہ سوچتے گئے محمد الرسول اللہ کے پروگرام کے مقابلے میں ان کو اپنے اپنے دستور اور منشور ضابطے اور ایجنڈوں کے اندر وہ لچک بھی معلوم ہوئی، وہ کمزوری بھی معلوم ہو گئی، نظر ثانی کے محتاج بھی ہوئے، حتیٰ کہ اپنے اپنے منشوروں کو چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے۔ بعضوں نے ترمیم کر ڈالی، بعضوں نے منسوخ کر ڈالے، بعضوں نے مردود کر ڈالے، بعضوں نے مرقوم کر ڈالے، بعضوں نے ملعون اور مطعون کر ڈالے۔ نہیں دوبارہ سوچا تو محمد کریم نے پروگرام نہیں سوچا، اس لیے کہ وہ زمین کا گھڑا یا بنا ہوا نہیں تھا۔ محمد الرسول اللہ کا پروگرام پوری انسانیت کے لیے تھا۔ محمد کریم کا پروگرام انقلابی پروگرام تھا۔ محمد الرسول اللہ کا پروگرام پوری انسانیت کے جوہر کو اجاگر بھی نہیں مکمل کرنے کا پروگرام تھا۔ محمد الرسول اللہ کا پروگرام اول سے لے کر ابد تک ایک ایک متنفس انسان کی کامرانی اور کامیابی کا مداوا بن کے آنے والا پروگرام تھا۔ اس لیے ہر جماعت نے اپنے پروگرام کو تو سوچا، نہیں سوچا تو محمد الرسول اللہ نے نہیں سوچا، اس لیے کہ محمد کریم کا سوچ تو صرف نفاذ اور اشاعت کے لیے تھا، باقی قانون کے بنانے کا سوچ تھا تو خود اللہ رب العزت کا۔ اس لیے نتیجہ کیا ہوا؟ اثر یہ ظاہر ہوا کہ دنیا ایک وقت تک تو مقابلے کی ٹھان کے بیٹھ گئی، مگر یوں وقت گزرتا گیا، ایک طرف 34 لاکھ کی آبادی کی آواز ہے، دوسری طرف ایک متنفس ہے، ایک متفرد انسان، اس کی اکیلی آواز ہے۔ البتہ آواز کے ساتھ ایک ساتھ بھی تھا محمد الرسول اللہ۔ کائنات کے اندر جتنی جماعتیں بن چکی تھی، ان کے سامنے یا ان کے پاس ان کے تعاون کرنے والے ساز جو تھے وہ سارے کے سارے ناساز بن گئے۔ ایک ساز کامیاب رہا تو محمد کی آواز کا ساز کامیاب رہا، اس لیے کہ ساز زمین کی، اللہ اللہ، آواز تھی تو زمین کی، ساز تھا تو عرش برین کا، جوان تھا زمین کا، قرآن تھا عرش برین کا، اس لیے سب پروگرام مات ہو گئے۔ اگر چمک اٹھا پروگرام تو محمد الرسول اللہ کا چمک۔ سوچنے والوں نے سوچا کہ اب اس کا مداوا اور تدارک کیا کرنا چاہیے۔ ہر آئے دن شب و روز لیل و نہار، کستن کستن نجمن نجمن یومن فیومن، بھرمار ہے، یلغار ہے، بوسلا تھار ہے، آمد رفت ہے۔ کسی کے ساتھ اگر محمد الرسول اللہ کو پیار ہوتا ہے تو اس کے بعد کسی دوسری شخصیت کے پیار کا محتاج نہیں کوئی رہتا۔ کسی کے ساتھ اگر رسول اللہ کو پیار ہوتا ہے تو اس کے بعد کسی دوسری شخصیت کے پیار کا محتاج نہیں کوئی رہتا۔ کسی کے ساتھ اگر الفت ہوتی ہے تو وہ کھنچ کے رہ جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے محمد کریم کی آواز میں اللہ پاک نے وہ مقناطیسی قوت اور وہ جاذبیت رکھی تھی۔ جب اس آواز کے ساتھ تعاون اس قرآنی ساز نے کیا، نتیجہ یہ نکلا دونوں جہان کے اندر کامیابی اگر چمک کے تاج محمد پہ آ بیٹھی تو صرف اسی دور پہ جس دور میں محمد الرسول اللہ نے کائنات کے ایک ایک فرقے کو چتھار لفار کے رکھ دیا، مگر توہین نہیں ہونے دی تو اللہ رب العزت کی استاد یعنی قرآنی آواز کی نہیں۔ پھر جو کوئی بنا اسی ساز کی وجہ سے بنا۔ بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے دانشور، حتیٰ کہ ایسے ایسے شعراء، بلغاء، بلیغ، فصیح شاعر جن کو سوق اوقات کے اندر عربی لوگ ایک ایک شعر کی دھن سن کر ان کو سجدہ کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی سجدے کے قابل اور لائق ہے شاعر تو یہی ہے۔ مگر جب انہوں نے محمد الرسول اللہ کی آواز کے ساتھ وہ ساز قرآن کا سنا تو اپنے طور پہ یہ کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کی کلام، یہ پروگرام جو محمد الرسول اللہ کی آواز کے اندر موجود ہے یہ زمین کا گھڑا ہوا نہیں، زمین کا تیار کردہ نہیں۔ اس لیے وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ لبید جیسا شاعر
مشہور ہے طلباء کے اندر 7 معلقات، 7 معلقات کے آخری شعراء میں سے آخری اور قادر الکلام شاعر لبید، جس کو سجدے پہ سجدے کیا کرتے تھے لوگ عرب والے، مگر جب اس نے قرآن مقدس والا ساز سنا، آواز ہو محمد کی، ساز ہو خدا بندے قدوس کا قرآن مقدس والا، اوپر سے آنے والا قرآن ہو، نیچے سے اٹھنے والا محمد جوان ہو، آواز نیچے کی ساز اوپر کے، جب دونوں چیزیں آپس میں مل جائیں، نور نلا نور کا تقدس جب جگمگائے، پھر کائنات کی کیا شان، کائنات کا کیا مقام، کائنات کا کیا منصب کہ محمد کریم کی 40 سال کی زندگی نبوت سے پہلے پھر بھی آواز کا مقابلہ تو اس وقت نہیں کر سکتے تھے، اب جب کہ عرش معلیٰ سے ساز قرآن بھی مل گیا ہے، اب کائنات بلیا میٹ تو ہو سکتی ہے، مگر محمد کریم کا مقابلہ کے لیے میدان میں کوئی اتر نہیں سکتا۔ اس لیے لبید سے کسی نے پوچھا کہ اب تم شاعری کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگا ابعد القرآن، کیا قرآن کے آ جانے کے بعد میں شعر کہہ کر اپنی تباہ آزمائی کروں؟ مجھے شرم آتی ہے، خدا بندے قدوس کے قرآن مقدس کے ہوتے ہوئے میں شعر نہیں بنا سکتا۔ یمن کا دوسی قبیلے کا طفیل شاعر، یہ خود قادر الکلام شاعر، یہ وہی شاعر ہے جو عرب کے اندر آیا، قریشیوں کے اکسانے کی وجہ سے اس نے کانوں کے اندر روئی ٹھوس لی کہ کہیں محمد کی آواز نہ پڑ جائے، مگر محمد کی آواز اکیلی نہیں تھی، آواز میں ساز تھا، ساز میں آواز تھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ خود بخود کہنے لگا رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہو کے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی وہ آواز سنوں، آپ کا قرآن سنوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک غلام سے ارشاد فرمایا کہ کچھ سناؤ۔ ساتھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں الٹا شوق ہے کہ آپ کی زبان سے سنیں قرآن مقدس۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے شوق ہے کہ میں کسی اپنے مرید کی زبان سے سنوں قرآن مقدس۔ جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے یمنی شاعر کہ مجھے اللہ رب العزت کی قسم ہے آج تک مجھے دنیا نے اندھیرے کے اندر رکھا ہے۔ یہ تو محمد کا کمال نہیں، لوگ تو محمد کو بدنام کرتے ہیں، محمد کی تو صرف آواز ہے، اصل قید کرنے والی طاقت تو وہ ساز ہے جس کا نام قرآن مقدس ہے، اس میں ہاتھ محمد کا نہیں، محمد کے رب کا ہاتھ موجود ہے۔ حضرت عمر جیسے لوگ کسی کی بات نہ سننے والے اور ہر چند کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداقت کا شہرا اور بلبلا غلغلہ جامع جم مشہور ہو چکا تھا، مگر عمر بن الخطاب کے کانوں پہ کبھی جوں بھی نہیں رینگی کہ میں نے ایمان کا تقدس حاصل کرنا ہے کہ نہیں، بلکہ گھر سے چلتے ہیں کہ آج میں محمد کو قتل کر کے واپس آؤں گا۔ اپنی بہن کے گھر سے گزرنے لگتے ہیں تو آواز آتی ہے قرآن مقدس کی، ادھر لوٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں بہن یہ کون سی آواز تھی؟ بہن اس وقت حضرت عمر کے بہنوئی کو یہ آیت یاد کروا رہی ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ، جو دل سے نکلتی ہے، آہین دل ہو، مغموم دل ہو، پھر معصوم دل ہو، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ حضرت عمر گھر سے ابھی تک باہر ہیں، آواز کانوں پہ گونجتی ہے، بہن تلاوت بھی کرتی چلی جا رہی ہے، بہنوئی ان کا پیچھے پیچھے رٹا لگاتا چلا جا رہا ہے، مگر بہن روتی بھی ساتھ ہے۔
بعد میں خود حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے پوچھا بہن جب میں تیرے گھر کے اندر داخل ہوا ہوں میں دیکھ رہا تھا کہ تو رو رہی تھی. کہنے لگی بھائی جان میں رو تو اس لیے رہی تھی اے اللہ اسی قرآن مقدس کی برکت سے میرے جرار لشکر میرے بھائی کو ایمان کی دولت نصیب فرما. اتنا ربہ نداء خفیہ. زکریا علیہ السلام الگ تھلگ خلوت کے اندر بیٹھ کے یہ دعا کر رہے ہیں اے میرے اللہ میری اب جوانی کی طاقت بھی نہیں رہی شجاعت بھی نہیں رہی ریاضت بھی نہیں رہی سطوت بھی نہیں رہی حشمت بھی نہیں رہی جلالت بھی نہیں رہی کچھ بھی تو نہیں رہ گیا. حبلی من لدنک ولیہ من لدنک یہ قرآن مقدس میں من لدنک وہاں آتا ہے جہاں 14 طبق کی کائنات کے اندر بالکل مایوسی آ جائے. کائنات کے کسی گوشے کے اندر امید کی کرن باقی موجود نہ ہو وہاں لدن کا لفظ آتا ہے. قرآن مقدس کے اندر یہ سلسلہ یوں ہی جاری ساری رہتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ میری جوانی بھی گزر گئی بڑھاپا آ گیا اور بڑھاپا بھی ایسا وقت بلغت من الکبر عتیہ اب تو میرا بڑھاپا بھی حد سے گزر چکا ہے. نہ تو پھوٹے سے اس کا علاج ہو سکتا ہے نہ نبوت سے اس کا علاج ہو سکتا ہے نہ عبادت سے اس کا علاج ہو سکتا ہے نہ تعویذ ڈنڈے سے اس کا علاج ہو سکتا ہے. عتیہ حد سے گزر چکا ہے میرا بڑھاپا اس لیے اب تو میں تجھے ہی کہتا ہوں من لدنک. میرے اندر نہ طاقت ہے نہ سکت ہے نہ بکت ہے نہ ہمت ہے نہ ارادت ہے نہ حشمت ہے نہ جلالت ہے نہ جاہت ہے نہ جدبت ہے نہ جذبت ہے نہ نسبت ہے نہ ریاست ہے نہ فراست ہے نہ عبادت ہے نہ حجت ہے نہ منت ہے نہ لجت ہے نہ سماجت ہے نہ حشمت ہے نہ دبدبہ ہے نہ روب ہے بلکہ وہان العزم منی میری ہڈیاں تو اب اتنی کمزور ہو چکی ہیں اگر کوئی بہادر مجھے اپنی مٹھی میں لے لے میں تو ہلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا. واشتعل الرأس شیبا دور سے آنے والے لوگ دیکھ کے یہ کہتے ہیں وہ بوڑھا جس کا سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلے مار رہا ہے وہ مشہور بوڑھا بیٹھا ہوا ہے جو اپنے لڑکے کی وجہ سے اپنے مالک سے مانگ مانگ کے اب بالکل تھک ہار کے چپ ہو گیا ہے. دور دور سے لوگ کہتے ہیں اے میرے اللہ 120 سال کی عمر یا 90 سال کی عمر مانگ مانگ کے میں چپ تو ہو گیا مگر ولم اکن بدعائک رب شقیا میں مانگنے سے چپ تو ہو گیا ہوں پر تیرے دربار سے مایوس اب بھی میں نہیں ہوا. اللہ اللہ یہ آیات پر نہیں. اور پھر ساتھ کہتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ یہ بھی میں تمہیں بتا دوں کہ میری بیوی اتنی بیمار ہے اسے آج تک حمل ہوا ہی نہیں وہ حمل کے قابل ہی نہیں. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا میرا بڑھاپا حد سے نکل گیا میری بیوی اصلاحی پروگرام کی حدوں کو پھلانگ گئی وہ اس طرح حد سے نکل گئی میں اس طریقے سے حد سے نکل گیا اب تو صرف تیرے والی بات باقی ہے. میں کیا کہتا ہوں ملا تم کا ملا میری نبوت بھی مجھے بیٹا نہیں دلا سکی ملا تم کا میری پانی بھی ڈھل گئی. یہ سارے اس بات کے بعد
ریاست و قوت و جوانی بھی ڈھل گئی، یہ سارے اسباب کے باوجود میں اسی طرح خالی کا خالی رہ گیا ہوں۔ اب تو میں تیرے دربار میں کہتا ہوں ملا دن کا، اگر میرے اللہ مریم بچی کو بے موسم پھل میوے تو دے سکتا ہے، اگرچہ میری موسم بھی نہیں تو مجھے بھی تو کم از کم بے موسم بچہ اگر تو دینے پہ آئے تو تجھے روکنے والا کو۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں ملا، پکا لو اس کو، یاد کر لو، ملا دن وہاں ہوتا ہے جہاں نہ نبی پہنچے، نہ ولی پہنچے، نہ نوری، نہ ناری، نہ حجری، نہ شجری، نہ جنگلی، نہ کوہی، نہ کانا، نہ سکھا، نہ چھوٹا، نہ بڑا، سب کائنات دن حیران ہو جائے، وہاں لدن آتا ہے۔ اللہ کا پاک پیغمبر کہتے ہیں میرے نزدیک تو اب ساری دنیا پہ اندھیرا ہے میرے اللہ، ہاں اگر تو چراغ روشن کرنا چاہے تو تجھ سے پوچھنے والا، اور مجھے اب نئے سرے سے ہمت اس لیے ہو رہی ہے کہ تو نے معصوم بچی جو مریم ہے اس کو بے موسم میوے دے رکھے ہیں، پھل دے رکھے ہیں، اگرچہ میری موسم نہیں ہے، پر اگر تو مجھے بے موسمہ میوہ دے دے تو تجھ سے پوچھنے والا تو کوئی نہیں، تجھے تو کہیں سے مستعار قوت نہیں مانگنا پڑتی۔ میرا حال تو یہی ہے جو میں نے تیرے سامنے ظاہر کر دیا ہے، اس لیے کہتا ہوں ملا دن کا، نہ مجھے اپنے پہ امید نہ کسی دوسرے پہ امید، اب صرف ملا دن کا، اب صرف تو ہی ہے اللہ، اگر تو دینے پہ آ جائے تو تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اور اگر تو دینے پہ نہیں آیا تو میرا حال پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جب یہ درخواست کرتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں تیری باری تو اب گزر چکی، اب ہماری باری۔ میں نے اسی لیے تجھے جواب آج تک نہیں دیا کہ دوں گا یا نہیں دوں گا، اگر تیری جوانی کے وقت تجھے لڑکا مل جاتا تو لوگ کہتے دیکھا بزرگ نے اپنی قسمت سے پتر لے لیا، تیری قسمتیں ساری ختم ہو گئی، طاقتیں ختم ہو گئی، سطحیں ختم ہو گئی، قوتیں ختم ہو گئی، بکاتیں ختم ہو گئی، لطافتیں ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، اب تیری زبان سے یہ جو اقرار نامہ نکل رہا ہے میرے اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں، اگر ہے تو ملنا جن کا صرف تیرے دربار کے اندر ہے، اب میں تجھے بیٹا دوں گا، اور دوں گا بھی ایسا کہ اس کا نام بھی عرش بیٹا دوں گا، اور دوں گا بھی ایسا کہ اس کا نام بھی عرش معلیٰ سے خود تجویز کر کے بھیجوں گا، اس کا نام ہوگا یحییٰ۔ اللہ میری عورت تو بالکل بانجھ ہے، اللہ فرماتے اصلح لہ، میں خود اس کی اصلاح کر لوں گا، تو کوئی ذمہ دار تو نہیں۔ جب میرا ارادہ ہو گیا تو پھر بیمار بھی لڑکے دینے کے لیے تیار ہو جائے گی، بہرحال بیٹا آپ کو مل جائے۔ یہ پورا قصہ پڑھ رہی ہے مائی صاحبہ، حضرت عمر کے کانوں پہ یہ آواز پڑتی ہے، تلوار ہاتھ سے گر جاتی ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑتے ہیں، پھر اپنے آپ کو سنبھالا دیتے ہیں، تلوار ہاتھ میں لیے جلدی جلدی گھر آتے ہیں، تھوڑا سا آواز نکالا باہر، مائی صاحبہ نے سوچا خدا نہ بھلائے تو حضرت عمر، جلدی جلدی انہوں نے مصحف کا کفا بھرکا، جلدی جلدی انہوں نے کپڑے کے اندر ڈھانپ دیا، لپیٹ کر اپنے میاں کو انہوں نے اندر چھپا دیا۔ حضرت تشریف لے آئے، کہتے ہیں ہاں یہ کون سی آواز تھی؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں بہن حضرت عمر کی کہ بھائی جان وہ آپ کی مانوس آواز نہیں، وہ آپ کو مغالتا ہے، کوئی اور آواز ہوگی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں بہن، اب میں پہلا عمر نہیں رہا، میں نکلا تھا محمد الرسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے، مگر اتنا تو بتا دے کہ یہ کلام تو نے کہاں سے لی ہے۔ بہن کو ابھی تک اعتماد نہیں آتا، وہ کہتی ہے بھائی جان نہیں آپ کو بھول ہے، مغالطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں مجھے مغالطہ نہیں، دنیا کی کوئی آواز نہیں جس کو میں پہچانتا نہ ہوں۔ اس آواز کے اندر ساز اور سوز ایسا تھا کہ میں نے اپنے وجود کو سنبھالا، ہر دم دینے کی کوشش کی مگر سنبھالا نہیں دے سکا۔ بہن سچ بات کہے ورنہ مجھے جانتی ہے تو کہ میں 40 نوجوان عرب کا اگر صف اور قطار باندھ کے کھڑا ہو، میں اپنا راستہ لیے ہوئے اگر جا رہا ہوتا ہوں اور اگر کسی وجہ سے پیچھے مڑ کے دیکھوں تو 40 کا 40 نوجوان زمین پہ دھڑام سے گر جاتا ہے، میری نظر بھی کوئی نہیں برداشت کر سکتا، تو کون ہے کہ میرے درجے کو برداشت کر سکے؟ سچ بات
بات بتا دے. بہن کہتی ہے بھائی اگر سچی بات پوچھو تو سچی بات تو یہی ہے کہ بھائی اب تیرا اور میرا گزارا نہیں ہو سکتا, میں محمد سے جدا نہیں ہو سکتی, تیری مرضی جو کچھ کرنا چاہے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم تو پھر بھی جدا ہو جائے گی, عمر کبھی جدا نہیں ہو سکتا. پھر کہتے ہیں ذرا مجھے وہ ورق تو اٹھا کے دے, میں دیکھو تو صحیح. بہن کہتی ہے نہیں یہ ہے پاک. جناب والا آپ ابھی تک پاک نہیں ہیں. 1000 بار بشویم دہن بمشک گلاب, 1000 بار بشویم دہن بمشک گلاب, ہنوز نام تو بیارم کمال بے ادبی. اللہ اللہ. اپنے وجود کو پاک کرو, کپڑے نئے پہنو, پھر کچھ تیری میں حالت دیکھوں تب تو وہ ورق میں تمہیں دے سکتی ہوں کہ تو دیکھ بھی لے اور ہاتھ بھی لگا لے, ورنہ ایسی پاک کلام کو مشرک کا ہاتھ لگنے دوں میرا ایمان گوارا نہیں کرتا. حضرت عمر فوراً غسل کرتے ہیں, کپڑے پہنتے ہیں, پھر رونا شروع کر دیتے ہیں. جب دیکھتے ہیں وہ ورق اس وقت کہتے ہیں بہن تمہیں تو ضرور اطلاع ہوگی, بتاؤ محمد رسول اللہ اس وقت کہاں ملیں گے. بہن کہتی ہے اندازہ تو یہی ہے کہ فلاں موقع پہ تشریف فرماؤں گے. حضرت عمر ادھر چلے جاتے ہیں, ایک تلوار کمر کے ساتھ, ایک تلوار اس کندھے کے ساتھ, ایک تلوار تیسری اپنے ہاتھ میں لے کر. عادت تھی جب جاہلیت کے ایام میں وقت گزارا کرتے, جب چلتے ہیں وہی راستہ لیتے ہیں. رخ لیا, دور آتے ہوئے عمر کو محمد کریم کے ساتھی دیکھ پاتے ہیں. جلدی دوڑ کے اندر بیٹھے ہوئے تشریف فرمائے رسول کریم. جا کے دروازہ کھول کے عرض کرتے یا رسول اللہ آج عمر آ گیا, 3 تلواریں سوچ کے آ رہا ہے, اب آپ حکم دیجیے گا ہم کیا کریں اس کے ساتھ سلوک, اس کا وہیں پیا پاچا کر دیں یا اپنا کروا ڈالیں, آپ کے وجود مقدس تک پہنچنے نہ پائے. محمد کریم کی داڑھی مبارک سے آنسوؤں کے کانٹے بدے ہوئے ہیں. نبی کریم فرماتے ہیں چھوڑ دو, دروازہ دینے کی ضرورت نہیں, آج وہ پہلا عمر نہیں, آج عمر نہیں رہا, آج فاروق بن کے آ رہا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کا صرف آواز ہی آواز نہیں تھی, گرچہ آواز کا مقابلہ بھی کرنے والا کائنات کے اندر نہیں تھا, مگر جب سے وہ آسمانی فضا میں گونجنے والے ساز آتے ہیں, قرآن مقدس کی ساز جب آواز محمد کے اندر مدغم ہوتی ہے, محمد قرآن بنتے ہیں, قرآن محمد بنتا ہے, علم عمل میں جاتے ہیں اور عمل علم کے اندر مدغم ہوتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اب اکیلی آواز نہیں نکلتی, جب ساز بھی ساتھ ملتے ہیں پھر جو بھی سامنے آتا ہے سوائے قربان ہو جانے کے اور کچھ بھی نہیں بن پڑتا. ساری کائنات کی پارٹیاں ختم ہوئی تو قرآن کی وجہ سے, دھڑے ختم ہوئے تو قرآن کی وجہ سے, جماعتیں ختم ہوئی, اختلاف ختم ہوئے, ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ گئے, تباہ برباد گھرانے سارے آباد ہو گئے, اسی ساز کی وجہ سے. جو ساز بنایا اللہ پاک نے اور بھجوایا, اعلان کروایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کوئی کائنات کا کوئی سچا کارگر نہیں ہونے والا تھا, مگر کامیابی ہوئی تو ایک محمد رسول اللہ کو ہی, کیونکہ نہ بدلنے والا پروگرام پیش کیا تو محمد رسول اللہ نے پیش کیا. ہر فرقہ اپنے اپنے مقصد اور اپنے اپنے قوانین و فرامین کو چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا, سوائے ان ضدیوں کے, سوائے ان حسادوں کے, سوائے ان بخیزوں کے, سوائے ان نجس پلید لوگوں کے جن کے دل کے اندر یہ حسد کی آگ شعلے بار رہی تھی کہ محمد کریم کے پیچھے چل کر ہم اپنی انانیت کو کیوں ذلیل کر ڈالیں. جن کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی انصاف تھا انہوں نے اپنے قانون, صدیوں کے قانونوں کی زنجیریں وہ تو توڑ ڈالی, مگر محمد کریم کے مقابلے
کے لیے سامنے کوئی نہ آ سکتا۔ آج پھر وہی حشر ہے، آج پارٹیاں شمار کرو نا، آدمی بالکل پاگل ہو جاتا ہے، مگر جماعتیں شمار کرتے کرتے، پارٹیاں شمار کرتے کرتے عقل دنگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ ہاں کوئی پارٹی اور کوئی جماعت اپنے منشور پہ کبھی قطع نہیں ڈٹی رہی، اگر کسی نے قبول کیا ہے تو محمد الرسول اللہ کا وہی منشور قبول کیا۔ اللہ کیا خوب کہا ہے حضرت حالی نے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، کوئی گھر باقی ایسا نہیں بچا جہاں قرآن مقدس اور جوان منور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چرچے نہ ہونے لگ گئے ہوں۔ جس نے بھی مقابلے کی ٹھانی اس نے دونوں پہلوؤں کو سوچا کہ ہمیں سورت کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا، سیرت کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا، بصیرت کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا۔ سورت محمد کی بھی بے نظیر، سیرت محمد کی بھی بے نظیر، بصیرت محمد کی بھی بے نظیر۔ جب بھی کسی نے مقابلے کا ارادہ کیا انہوں نے یہ تین گوشے ضرور سوچے کہ ہم دیکھتے ہیں کیا محمد کی صورت کا نقشہ بھی مقابلے میں پیش کریں گے یا نہیں، محمد کی سیرت کا نقشہ بھی مقابلے میں پیش کریں گے نہیں، محمد کی بصیرت کا نقشہ بھی مقابلے میں پیش کریں گے نہیں، ورنہ ساری کائنات کے اندر مقابلے کے منصوبے بنا کے، پلان تیار کر کے، پلندے تیار کر کے، ہتھ کنڈے تیار کر کے، تجویزیں تیار کر کے، منشور تیار کر کے، ایجنڈے تیار کر کے، سارے کے سارے تیار کیے ہوئے پھر اس بات پہ فیصلہ ہوتا ہے ہر چیز کا مقابلہ ہو سکتا ہے، مگر نہ تو محمد کی صورت کا مقابلہ کیا جائے گا، نہ محمد کی سیرت و کردار کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ محمد کی بصیرت یعنی قرآن کا مقابلہ کیا جا سکتا، کیونکہ صورت محمد کی یہ زندگی کا عنوان تھا، سیرت محمد کی یہ عمل کا میدان تھا، بصیرت محمد کی اللہ کا قرآن تھا۔ نہ زندگی کے عنوان کا مقابلہ ہو سکا، نہ عمل کے میدان کا مقابلہ ہو سکا، نہ اللہ رب العزت کے سادے سماوی قرآن کا مقابلہ ہو سکا۔ جب کچھ بھی نہیں ہو سکا تو نتیجہ یہ نکلا کہ محمد جوان کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکا۔ اس لیے ساری کائنات اپنے اپنے منشور کو چھوڑنے پہ مجبور ہوئی۔ جب اختلاف کا دھڑا ختم ہو گیا تو اتفاق کی امیدیں، اتفاق کی کرنیں موجود ہونے لگ گئیں۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ محمد رسول اللہ سے پہلے کوئی ایک بھی تو ایسا نہیں مل سکتا تھا جس کے اندر ہدایت کی کرنیں موجود ہوں۔ اگر اللہ کے پاک پیغمبر کی صورت سے ہم کنار نہ ہوتے، سیرت اور بصیرت سے ہم کنار نہ ہوتے، سب کچھ تو مل جاتا مگر ہدایت کی پٹڑی پہ چلنا نصیب نہ ہوتا۔ چلتی ہے کائنات میں، پتہ نہیں آپ بھی ساتھ چلیں گے کہ نہیں، کیا خیال ہے؟ اب ساتھ چلے گا نا، آپ ساتھ چلیں گے؟ اس امت کے لیے ہے تو بڑی شرم کی بات کہ جس قرآن مقدس کے بل بوتے پر محمد الرسول اللہ کو کامیابی ہوئی ہے، یہ امت ہر کتاب کو مانے مگر قرآن کو ماننے کے لیے ہر کتاب کی عبارت کو سمجھے نص قطعی ہے، تعویلیں کرے تو قرآن مقدس کے اندر کرے، ہر بزرگ اور ہر للو پنجو نتھو پھتو کی بات کو تو نص قطعی سمجھے،
اور جس چیز کا مقابلہ محمد کریم نے 34 لاکھ کی آبادی سے کیا ہے، جس کا ایک ایک حرف، ایک ایک زبر زیر پیش جزم سکون کا ذمہ دار خود مالک الملک بنے، جو ساتھ خود محمد کریم کی اللہ پاک نے تیار کی ہے، یہ امتی ہو کے کہے میرے بات یہ دل نہیں لگتی، کم از کم اپنے آپ کو رسول اللہ کا امتی تو کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ جو محمد کریم کا امتی ہے وہ دنیا کی کتابوں کو تو ٹھکرا سکتا ہے مگر محمد کریم کے ساتھ اور آواز کو ٹھکرا کبھی نہیں سکتا۔ اس کے سامنے جب پیش کرو تو کہتے ہیں یہ کوئی نواں مولوی ہے کہ اٹھیا ہو، کران 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 کی کہنا ہے، کران 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 لگے چیر تو مخالفت کی وجہ سے قرآن کا نام بھی سیدھا نہیں لیتا۔ ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، وہ کہنے لگا ایک جماعت ہے، ایک کیا ہے، انہوں نے قرآن میں ایک مکھی پال رکھی ہے، انہوں نے قرآن میں وہ آیت ہے نا مکھی والی، لن یخلقوا، اللہ پاک فرماتے ہیں نا سارے نبی ولی پیر فقیر چھوٹے بڑے نوری ناری حجری شجری اجدر اکمل اکمل اکحل اجہل وغیرہ وغیرہ، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے، اتلے تھلوے، عرشی فرشی لوہی موہی، آج والے کل والے پرسوں والے گزرے ہوئے موئے جیندے چھوٹے بڑے سب مل جان تے ایک مکھی دا پر ڈنگا ہو جائے تے سیدھے کرن دی طاقت بھی لن یخلقوا ذبابا، خلق دا معنی ہوتا ہے نقشہ کھچنا، خاکہ بنانا، چاہے ادھا تے بھاویں پاؤنا۔ لغت عرب وچ پوری چیز بنان دا نام تخلیق نہیں، تخلیق دا معنی ہے خاکہ کھچنا، مطلب ہے کوئی جز کتے خراب ہو جائے کسی بنی بنائی مخلوق دی، مکھی دی ٹنگ نو مکھی دے گٹے دی موہ نکل جائے، موچ آ جائے، مکھی دی اکھ اگر انی ہو جائے تو ہو جائے شدی کانی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، او بگڑی ہوئی مکھی نو نہیں بنا سکتے سیدھا کر کے، چے جائے کہ تانوں پونے 6 شیر کا متلی دین۔ تو مولوی کی کہہ رہا، ایک جماعت نے قرآن میں مکھی پال رکھی، پھٹے منہ تیرے جان والے دے منہ تے لانا۔ دوسرا مولوی یہ کہہ رہا تھا انکا میتون انکا میتون انکا میتون، جلاؤ اس کو آگ میں، انکا میتون انکا میتون، جلا دو اس کو آگ میں۔ ہم نہیں جانتے انکا میت کو، ہم تو جانتے ہیں کہ محمد پہ موت آ سکتی نہیں ہے۔ لوگ کیا کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ سعد، نعرہ باتھوں، نعرہ فلانا، نعرہ ولیڑی، نعرہ بلے بلے نعرے مار 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 کے آج جہنم دے سور پلے اور ٹانگ۔ پھر کہتے کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب سنو ساز قرآن مقدس والے بھی، جن کے فرقے پہ کامیابی نصیب ہوئی ہے تو محمد الرسول اللہ کو ہر چھوٹا بڑا میدان چھوڑ گیا، کوئی کام نہ لا سکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر کمال تو یہ ہے کہ کسی کا شاگرد نہیں اللہ کا پیغمبر، زانو تلمذ تہ کر کے کبھی ملا کے سامنے نہیں بیٹھے، اپنا نام لکھنا نہیں آتا، حتیٰ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگ تو اس لیے حیران تھے میاں نہ تو یہ کتاب جانتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے، نہ معلم رہا ہے، نہ متعلم رہا ہے، نہ استاد رہا ہے، نہ شاگرد رہا ہے، نہ مخدوم ہے یہ، نہ یہ خادم کسی کا رہا، نہ طالب ہے یہ، نہ کسی کا مطلوب رہا۔ کمال یہ ہے کسی سے پڑھا بھی نہیں، کسی سے پڑھا بھی نہیں، کسی پہ چڑھا بھی نہیں، کسی کے ساتھ اڑا بھی نہیں، کسی سے تو الجھا بھی نہیں، کسی سے لگاؤ بھی نہیں، مگر کمال یہ ہے کہ جب بولتا ہے معلوم یوں ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کا نل ہے، پیچھے بولنے والا خدا ہے مگر واسطہ بنا ہوا محمد مصطفیٰ۔ اللہ یہ امت بھی کامیاب ہو سکتی ہے تو اسی آواز اور ساز کے گرتے پر جو پہلے دن محمد الرسول اللہ نے تیار کیا۔ یہ سنتے ہیں طالبے اور ملنگی کو کہتے ہیں میلاد منا رہے ہیں، کیوں شور برپا کر رہے ہو؟ چراغاں ہیں، جھنڈیاں ہیں،
اگو میرا سی ڈھونڈ لگے کیا کر رہے ہو؟ کہ میلاد النبی بنا پھٹے وہ تیرا نسل آنا تیرے ساتھ پہ ناچتے ہیں کنجر، محمد کے ساتھ پہ ناچتے ہیں حور و غلمان، تیرے ساتھ کو سنتے ہیں پھنڈ اور ڈوم، محمد کے ساتھ کو سنتا ہے خود خداوند خود۔ تیرے ساتھ جو بجتے ہیں، تیرے ساتھ پہ تو کنجر بھی ناز کرتے ہیں، محمد کریم کے ساتھ بجنے والے پہ خود آسمانوں کا مالک ناز کرتا ہے۔ اللہ اللہ، محمد الرسول اللہ کا ساتھ اگر بجاؤ تو کیا کہے گا؟ یہ آیات ہی لگی ہوئی ہیں، مڑ مڑ کے مردے نے گدی پھیرتے ہیں اور کچھ۔ بھائی یہ تو خدا کو سمجھاؤ نا۔ اللہ پاک نے جو 50 سورت پوری کی پوری 50 سورت نازل کی ہے کہ کوئی مرا جیتا سننے والا سوائے میرے، اللہ کو سمجھاؤ۔ یہ دراصل تو خدا کی غلطیاں نکالتے ہیں کہ اللہ تجھے مغالطہ لگ گیا، تم نے کیوں ہمارے سر کے اندر بھی یہ نازل کر دیا تھا۔ اللہ جب بھی پڑھو نا قرآن مقدس تو سامنے کیا کہیں گے؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہیں گے او جی ایک طرف قرآن ہے تو ایک طرف جوان بھی ہے، ایک پاسے قرآن ہے تو دوسرے پاسے حدیث نبی کا فرمان بھی ہے۔ اس واسطے جی کوئی نہیں، دونوں بزرگ نے وہ بھی ٹھیک تھے، وہ بھی ایک دے پاسے قرآن ہے تو ایک دے پاسے نبی کا۔ گل تو سوکھی ہے نا، لیکن نتیجہ کی نکلا کہ خدا دا منہ ابھے تے رسول دا منہ لمبے۔ خدا رسول دی نہیں مننی تے رسول خدا دی نہیں۔ وہ امت اچھی تیار ہو گئی نا جس کے خدا رسول کے اندر بھی سمجھوتا نہیں ہے۔ خدا کچھ کہتا ہے رسول، حالانکہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ هذه سبیل ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے میرے پاک پیغمبر اعلان فرما دیجئے، او لوگو آؤ میں تمہیں اپنی سنت سمجھاؤں، اپنی سبیل بھی سمجھاتا ہوں، اپنی سیرت بھی سمجھاتا ہوں اور اپنی بصیرت بھی سمجھاتا ہوں۔ میری سیرت تو یہ ہے ادعو الی اللہ، یہ تو میری سیرت ہے، اور بصیرت جس کے بل بوتے پر میری سیرت تیار ہوتی ہے۔ الا بصیرت انا، قرآن مقدس میری بصیرت ہے، میں الا بصیرت، جس طرح کوئی گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، گھوڑا جس طرف جائے سواری بھی وعلیہا وعلی الفلک تحملون، جس طرح کشتی پہ آدمی سوار ہو، کشتی کا رخ جس طرح چل پڑے سوار ہونے والے کا رخ بھی اسی طرف ہو جاتا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، اے میرے پاک پیغمبر آپ خلق کے گھوڑے پہ چڑھے ہوئے ہیں، جس طرف وہ گھوڑا خلق کا جائے گا تو بھی ساتھ جائے گا۔ یہی کنایا اللہ فرماتے ہیں الا بصیرت، آپ بصیرت کے اوپر سوار ہیں، بصیرت ہے قرآن، قرآن جس طرف جائے گا اے میرے پیغمبر آپ بھی پیچھے چلے جائیں گے، جدھر قرآن جائے گا آپ بھی جائیں گے، ورنہ تو ساز اور آواز کا اتفاق نہیں رہے گا۔ آپ کی آواز ہوگی ادعو الی اللہ، میرا ساز ہوگا بصیرت کلام اللہ، قرآن پاک جس طرف کلام اللہ جائے گا اسی طرف رسول اللہ جائے گا۔ یہ نہیں کہ کلام اللہ مشرق کی طرف لے جائے اور رسول اللہ جو بصیرت کے گھوڑے پہ سوار ہیں وہ مغرب کی طرف ہو جائے۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر ساری کائنات کی مخالفت تو آپ کر سکتے ہیں مگر قرآن پاک کے مخالف آپ بھی نہیں چل سکتے۔ اب قرآن مقدس تو کہے کہ مردے نہیں سنتے، رسول پاک کیا کہا؟ نہیں 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 نہیں،
خدا کا منہ غور پر سے رسول دا نہ آواز ہوئی کہ نہ ساز ہویا. ساز آواز بنی ہے، آواز ساز بنی ہے. اللہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ جس طرح اپنے وجود کو اللہ رب العزت کی قرآن مقدس کی خاطر بالکل مضمحل کر دیتے ہیں، جس طرح اللہ کا پاک پیغمبر اللہ کے قرآن مقدس کی مدد سے 14 طبق کی کائنات کا سردار بنتے ہیں، امت بھی اسی طرح سرداری کا نظام برپا کر سکتی ہے اگر وہ محمد کی آواز، قرآن والا ساز ان کو اگر محفوظ رکھے. تمام امتوں کی سردار امت یہ بنے گی جس طرح ساز کی وجہ سے تمام پیغمبروں کا سردار محمد بنا. گر تمہیں خائی مسلمان زیستن، گر تمہیں خائی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر تیری مرضی ہے کہ میں زندہ بھی رہوں اور مسلمان بن کے زندہ رہوں تو کوئی راستہ نہیں تیرے زندہ رہنے کا کہ تو جیتا بھی رہے اور مسلمان بھی رہے. اگر راستہ ہے تو صرف قرآن مقدس والا. چون بجان در رفت جانے دی اللہ، چون بجان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جہاں دیگر شود. جس جان میں قرآن چلا جاتا ہے وہ جان بدل جاتی ہے، جب جان بدل جائے تو جہان بھی بدل جاتا ہے. محمد رسول اللہ نے جب کائنات کی جان میں قرآن مقدس ڈالنے کی کوشش کی، جس جان کے اندر قرآن چلا گیا وہ جان بھی بدلتی گئی. جب جان بدلی گئی تو اس کا جہان بھی بدل گیا. مناظرے نہیں کرتے ہوتے، فقیر کسی نال الجھتے نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ فقیر یہ بھوکن دے ہوتے، اور کچھ نہیں. یہ وہ سے میں اتنے گیا جی دیکھا تو خدا پٹتا پیا بنتا سی. یہ میں تھلے آیا کہ محمد پگڑی بن گیا. وہ شکل سے وہ میں پوچھا یہ چیز ہے، یہ وہ تھے وہ ایک تھی جج. کون جج؟ جج جج نا، جج سے ہوتا کنی چٹ. جج سیول جج نہیں ہوتے. جج سی انہیں شیر گوشت دا گھر لے کے دیتا تھا اپنی بیوی نو، بھائی میرے آگے تھوڑی پا رکھی. وہ سی بیچاری کوئی چلتی پھرتی، وہ کوئی ایک خامد نہیں تھی، وہ ماشاء اللہ تھی. انہیں شیر جلدی جلدی تھوڑ کے گوشت دا تے اپنے کسی محبوب نو کھلا چھڑیا. جج صاحب آ گئے، ہاں لاؤ نگم عدالت جاؤ تو جج تے وہی تھیلا چاہ کے رنگ کے پیچھے ٹوٹے بنے ہوندے بھی کوئی بازاری بندے. ہاں لے آؤ. اس کا کیا جو ہو وہ جی ایسا ہوا کہ یہ جو بلی ہے نا نامراد یہ شیر کا شیر گوشت کھا گئی. اسی جج اس کا کیا اچھا میں بلی کے نام سے وارنٹ گرفتاری کرنا، جلدی پکڑو. پکڑ لیا بلی نو. اچھا لے آؤ پکڑی بچا. ترازو تے رکھ کے تولیا ہوئی سی. ایسا کہ آگے الو کی پٹھی، اگر یہ گوشت کا وزن ہے تو بلی کہاں گئی، اور اگر یہ بلی کا وزن ہے تو گوشت کا شیر کہاں. تو کہتی ہے وہ کہا آخر یہ اگر شیر بلی کا وزن ہے تو گوشت کا شیر کہاں ہے. اگر شیر گوشت کا یہ وزن ہے تو بلی بیچاری کہاں گئی. انہوں نہ کچھ آوے نہ کوئی. بھائی خدا رسول لچ وڑ گیا، رسول خدا نے لچ وڑ گیا، دونوں کا وزن ہی نہ گھٹیا نہ گھٹیا. اگر یہ رسول ہے تو خدا کہاں گیا، اگر خدا ہے تو رسول کہاں گیا.